السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم۔ ذلکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق كل شیء فاعبدوه وهو على كل شیء وکیل۔ آسمانوں اور زمین کا موجد، اس کو اولاد کہاں سے ہوگی جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہی تمہارا رب ہے، اسی اوصاف کا مالک جو ہے وہ تمہارا اللہ ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ خالق و کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ فاعبدوہ، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 101 اور 102 یہ دو آیات تلاوت کی گئی، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے مثال قدرت کی کاریگری کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جس کا کوئی مثل نہیں ہے، جیسا کوئی نہیں ہے، جس کے برابر کوئی نہیں ہے، جس کے ہم پلہ کوئی نہیں ہے، ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ لگاتار بیان فرما رہے ہیں، اور یہ پوری تقریر مشرکین عرب کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے مطلب آسمانوں اور زمین کو بنانے والا، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا، آسمانوں اور زمین کو ایجاد کرنے والا۔ یہ ایجاد جس کو موجد کہتے ہیں، اس کا یہاں پر جو عربی لفظ ہے بدیع، بدیع السماء، بدیع جو ہے یہ بدعت سے ہے۔ اسی لیے امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر امام سدی اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بدعت کو بدعت اس لیے کہا جاتا ہے کہ پیچھے اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی ایک عمل کر رہا ہے، پچھلے دنوں میں یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں اس کی کوئی مثال نہیں، اسی لیے اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے لیے بدیع کا لفظ استعمال ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی سیمپل کے، بغیر کسی نمونہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو بھی بنایا اور زمین کو بھی بنایا۔ ابھی کوئی چیز بنوانا ہوتا ہے تو اس کا سیمپل دینا پڑتا ہے، نہیں آپ اس کا ایک سیمپل دیجیے ہم بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی سیمپل کے، بغیر کسی نمونے کے آسمانوں کو بھی بنایا اور زمین کو بھی بنایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا یکون لہ ولد۔ مشرکوں، تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد مقرر کرتے ہو، اولاد۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کو اولاد کیسے ہوگی؟ ولم تکن لہ صاحبہ، کیونکہ اس کی تو بیوی نہیں ہے۔ ابھی دو متناسب جو چیزیں ہوتی ہیں اسی سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو کوئی مناسب ہی نہیں ہے، کوئی مشابہ ہی نہیں ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی نہیں ہے، تو پھر جب بیوی نہیں تو اس کو بچہ کیسے ہوگا؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، کسی بیوی کا شوہر نہیں ہے۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم میں سورہ مریم آیت نمبر 88 سے لے کر کے 95 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہے، مکہ کے مشرکین نے کہا، عرب کے مشرکین نے کہا کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ان لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد مقرر کیا۔ لقد جئتم شیئا ادا، یہ بات کہنے والوں تم نے اپنی زبان سے بہت ہی بری بات کہی ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، تمہارے اس بہتان سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے گر جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کیونکہ تم لوگوں نے دعویٰ کیا، ان لوگوں نے دعویٰ کیا کہ رحمان کی اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ينبغي للرحمن ولدا، رحمان کے شایع نشان نہیں کہ اس کا کوئی اولاد ہو، کیونکہ اس کے مثل کوئی نہیں ہے، اس کے ہم پلہ کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔
وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے، اس کے لائق نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، چاہے فرشتے ہوں، چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہو، سب کے سب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں غلام بن کر کے آئیں گے. غلام بن کر کے، آج بھی غلام ہے، آج بھی غلام ہے، اور قیامت کے دن بھی غلام بن کر کے آئیں گے. کوئی رحمان کی اولاد نہیں. ہر ایک، عیسیٰ بھی، موسیٰ بھی، ابراہیم بھی، ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں غلام بن کر کے آئے گا. کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اولاد نہیں ہے. اللہ نے کہا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. اور اس کی سب سے بڑی جو ہے، اس کی سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ یہی کہ یہ آیت کریمہ جو سورہ مریم کی آیت کریمہ ہے، آج بھی سورہ مریم کے اندر موجود ہے. اس کو کوئی اس کے ایک نقطے کو بھی کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹا ہے، کہتے ہیں نا، عزیر اللہ کے بیٹا ہے، کہتے ہیں نا، ان کے بھی اندر اتنی دم نہیں ہے، اتنا ہمت نہیں ہے، اتنا اس کے اندر سخت اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس آیت کریمہ کے ایک نقطے کو بھی بدل دے. سب کے سب اللہ کے غلام ہیں، اور جو اللہ کا غلام ہوگا وہ اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے. انسان کا غلام تو انسان کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے. انسان کا غلام انسان کا بیٹا ہوگا نہیں، وہ کبھی بھی غلام ہوگا. سب کے سب اللہ کے غلام ہے. اللہ نے کہا لقد احصاہم وعدہم عدا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے علم کے گھیرے میں رکھا ہے، اور ہر ایک کو ایک ایک کر کے گن کر کے رکھا ہے. کوئی اللہ کی نظر سے بچنے والا نہیں. کوئی چاہے گا کہ اتنی بڑی دنیا تھی، اتنے سارے لوگ آئے تھے، اس میں ہم چھپ جائیں گے، نہیں ہوگا. ہر ایک کو اللہ نے شمار کر کر کے گن کر کے رکھا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. اور ہر ایک کل اللہ کے بارگاہ میں سنگل اللہ کے پاس آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ، اللہ کو اولاد کیسے ہوگی جبکہ اس کی تو بیوی ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے مناسب نہیں ہے، کوئی اس کے مشابہ نہیں ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا رب ہے. اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کے کوئی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. لہذا عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں کہا ذالکم اللہ ربکم، جس کے اندر یہ صفات ہوں گی وہی تمہارا رب ہوگا. تم نے پیر صاحب کو اپنا جو ہے مشکل کشا حاجت روا بنایا ہے نا، وہ تمہارا مشکل کشا نہیں ہو سکتا ہے. تم نے قبر والے کو اپنا حاجت روا مشکل کشا بنایا ہے، وہ تمہارا مشکل کشا نہیں ہو سکتا. تم نے شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنا مشکل کشا بنایا ہے، وہ تمہارا مشکل کشا نہیں ہو سکتا. تم نے بتوں کو، پتھروں کو، درختوں کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو اپنا مشکل کشا بنایا ہے، وہ تمہارا مشکل کشا نہیں ہو سکتا. ذالکم اللہ ربکم، جس کے اندر یہ صفات ہوں گی وہی تمہارا رب ہوگا. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. سب کے سب جھوٹے ہیں، جھوٹے، کوئی سچا معبود نہیں. آگے فرمایا خالق کل شیء، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. فاعبدوہ، لہذا تم اسی کی عبادت کو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. یہ نہ کہو کہ اے خواجہ بابا ہماری مرادوں کو پوری کر دے. اگر ایسا کرو گے تو تم اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے ہو جاؤ گے. یہ نہیں کرنا کہ مزار پر جا کر کے چادر چڑھا دینا کہ تمہاری بگڑی بن جائے. اگر تم ایسا کرنے والے ہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے والے ہو گے. اللہ نے کہا کہ ذالکم اللہ ربکم، انہی صفات کا جو حامل ہوگا وہی تمہارا رب ہوگا. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. خالق کل شیء، اسی صفات کے حامل جو ہستی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. فاعبدوہ، لہذا اسی کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے، ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے. سامعین کرام، آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص توحید بیان کی ہے، جس کو سن کر کے اس پر غور کرنا اور پھر اس کو سمجھنا اور اپنے عملی زندگی میں عقیدے کے طور پر ان باتوں کو شامل کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے.
ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا